دوستو سلطنت عثمانیہ پر کل 36 سلطانوں نے حکمرانی کی ہے، جن میں سے سلطان عبدالحمید 34ویں سلطان تھے، مگر انہیں سلطنت عثمانیہ کا آخری با اختیار خلیفہ مانا جاتا ہے، یعنی ان کے بعد آنے والے اگلے 2 سلطانوں کا ریاست پر سے کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ دوستو یہ ویڈیو کلپ 100 سالہ پرانا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری با اختیار خلیفہ سلطان عبدالحمید کے دربار میں تھیوڈور ہرزل، جو یہودی صہیونیت تحریک کا بانی تھا، اسی نے یہودی ریاست کی تشکیل اور فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا تھا۔ اسے اسرائیل کا حقیقی بانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جرنلسٹ اور سیاسی کارکن بھی تھا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھیوڈور ہرزل سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کے سامنے ادب سے جھک کر سلام اور دست بوسی کر رہا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا کیا شاندار رعب و دبدبا تھا۔ جب تک مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم تھے تو ان کی ایسی شان و شوکت تھی کہ بڑے بڑے یہودی ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ یہودیوں کی مسلمانوں کے سامنے نظر تک اٹھانے کی اوقات نہیں تھی، لیکن آج یہودی ہمارے سروں پر چڑھ بیٹھے ہیں۔ ایمان والوں کے اندر چھپے غدار لوگوں نے سازشوں کے تحت اسلامی سلطنت کو تار تار کر دیا۔ یہ 100 سالہ پرانی ویڈیو آج بھی ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی بے بسی دیکھی تو بول اٹھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کی مضبوط ترین سلطنت 623 سال قائم رہنے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ آخرکار بچی کچی سلطنت پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئی۔ جرمنی کی شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ 1923 میں 100 سال کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا تھا، جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی وجہ سے آخری سلطان محمود چشم وحید الدین، جنہیں شاہ بابا بھی کہا جاتا تھا، انہیں معزول کر دیا گیا اور ایسی شرائط رکھی گئی جو بالکل مسلمانوں کے خلاف تھی۔ مگر مسلمانوں کو یہ شرطیں ماننا پڑی، کیونکہ ترکوں کا سارا زور سازشوں کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا اور سارے وسائل اور خزانے پر انگریز نے قبضہ جما لیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے مکمل خاتمے کے بعد اس کی جگہ جمہوریت نے لے لی۔ 2023 میں اس معاہدے کی مدت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد عرب ممالک سمیت کئی ریاستیں ترکی کے پاس آ جائیں گی اور سلطنت عثمانیہ پھر سے سر اٹھا لے گی۔ عرب ممالک سمیت کوئی یہودی اور کافر نہیں چاہتا کہ سلطنت عثمانیہ پھر سے سر اٹھا لے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو عربوں کی عیاشی اور یہودیوں کی بدماشی سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک مسلمانوں کو دین اسلام کے راستے پر چلنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔